وہ سائفر جو ہے اس کی اوریجنل کاپی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے منسٹری آف فارن افیئرز میں، اور اس کا جو وہ تھا کاپی تھی وہ وزیر اعظم ہاؤس سے غائب ہے، جہاں آپ 2000 پانی کی بوتلیں منرل واٹر جاتے جاتے بڑا سنا تھا نا، ایک ڈائری لے کے گئے اور چپکے سے نکل گئے، 2000 منرل واٹر کی بوٹلز جیسے اٹھا کے لے گئے، اسی طرح آپ سائفر کی کاپی بھی اٹھا کے لے گئے، کیونکہ آپ نے ٹیمپرنگ کی تھی، کیونکہ آپ نے جعل سازی کی تھی، آپ نے اس کو تبدیل کیا تھا، اور آپ نے یہ سوچا کہ عوام تو بے وقوف ہے، چپ کر کے یہ کر دو، لوگوں کو کیا سمجھ آئے گی۔ اس سے آپ نے پاکستان کی جو اجتماعی دانش ہے، پاکستان کی جو اجتماعی عقل ہے، سمجھ ہے، فہم و فراست ہے، اس کو آپ نے اس کی تذلیل کی ہے۔ آپ کو معافی مانگنی چاہیے پاکستان کے عوام سے، اور سب سے زیادہ معافی آپ کو اپنی جماعت سے مانگنی چاہیے، جن کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے وہ جھوٹا خط لہرایا اور جھوٹ بولا سازش کا، اور انہوں نے مان لیا۔ ان کے بارے میں اب میں کیا بات کروں، اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ بات ذرا سنیں تو صحیح، مطلب شیطانی ذہن کی اختراع کہ سائفر تو ہے نا۔ اب جو لوگ یہ بات کرتے ہیں ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ امور جو حکومت ہوتے ہیں، مملکت ہے، وہ چلائے کس طرح سے جاتے ہیں۔ اور آپ نے سازش کی پاکستان کی اپنی حکومت جانے کے لیے، آپ نے بہانہ گڑنا تھا کہ میں باہر نکل کے یتیم مسکین بن کے لوگوں کو بتاؤں او ہو میرے خلاف سازش ہو گئی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ نے سازش کی پاکستان کی سالمیت کے خلاف، آپ نے سازش کی نیشنل سیکیورٹی کے خلاف، آپ نے سازش کی پاکستان کے جمہوری نظام کے خلاف، آپ نے سازش کی پاکستان کی فارن پالیسی کے خلاف، آپ نے سازش کی سفارتی تعلقات پاکستان کے اس کے خلاف۔ اور آج مجھے یہ بتایا جاتا ہے، مجھے ابھی پرائم منسٹر صاحب یہ بتا رہے تھے کہ کوئی ملک آپ کو کوئی خط لکھنے پہ تیار نہیں ہے، کوئی سفیر آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ کسی کا پاکستان کے اوپر اعتبار نہیں رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی خط بھیجیں یا ہم کوئی سائفر بھیجیں یا ہم کوئی کمیونیکیشن بھیجیں تو ہمیں بعد میں پتہ چلے گا کہ وہ تو تبدیل کر کے تو اس کا تو سازش بن گئی ہے، ہم سازشی بن جائیں گے۔ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ابھی ہم پرائم منسٹر کے گھر سے آ رہے ہیں، یہ احسن اقبال صاحب بھی تھے، رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے، ہم سب تھے۔ تو پرائم منسٹر نے کہا کہ کوئی ملک پاکستان سے بات کرنے کو تیار نہیں، سب ڈرتے ہیں پاکستان سے۔ تو یہ کیا امیج آپ نے بلڈ کیا پاکستان کا لوگوں کے سامنے، اور آپ نے اس سازش جو کبھی تھی ہی نہیں، سازش تھی ہی نہیں، اس جھوٹی سازش کے ڈرامے کی آڑ میں آپ نے پاکستان کے سفارتی تعلقات کو، پاکستان کے فارن ریلیشنز کو آپ نے کھیل تماشا بنا دیا۔ آپ نے لوگوں کو یہ بتایا اس سازش کی آڑ میں کہ پاکستان ایک غلام ملک ہے، پاکستان ایک کمزور ملک ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے تھی یہ بات کرتے ہوئے، اور پھر کہا کہ کھیلنا ہے، اس کے اوپر ہمیں صرف کھیلنا ہے۔ مطلب انسان کا دماغ چکرا جائے کہ جو شخص بھلے وہ کتنا غیر ذمہ دار ہو، کتنا نااہل ہو، کتنا نالائق ہو، بہرحال تم 4 سال اس ملک کی وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھ کر آئے، آپ کے منہ سے یہ بات سننا کہ جو معاملہ قومی سلامتی کا حامل ہے اس پہ ہم نے صرف کھیلنا ہے۔ یہ جو جملہ عمران خان صاحب کی آڈیو میں ہے نا کہ ہم نے صرف کھیلنا ہے، اس میں ان کی 25 سال کی، جس کو کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میری 25 سال کی جد و جہد، وہ ان کی 25 سال کی جد و جہد، ان کی 25 سال کی جو سیاست ہے وہ اس ایک جملے میں چھپی ہے۔ کبھی ہم نے جنرل پاشا کے ساتھ مل کے کھیلنا ہے، کبھی ہم نے ظہیر الاسلام صاحب کے ساتھ مل کر کھیلنا ہے، کبھی ہم نے عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ کھیلنا ہے، ہم نے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے RTS بٹھا کے ہم نے وزیر اعظم بننا ہے، اور کبھی ہم نے جیسے ابھی ڈار صاحب نے کہا کہ معیشت کے ساتھ کھیلنا ہے۔ ظاہر ہے جس بندے کا ابھی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس نے پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام ہیں، پاکستان کا جو ملک ہے جو وہ اس کو اوول سٹیڈیم سمجھتا ہے، وہ اسی مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں نکلا، تو اس سے تو میں یہی ایکسپیکٹ کروں گی۔ پھر دیکھیں یہ صرف یہ جو آڈیوز ہیں یہ کوئی سٹینڈ الون سازش نہیں ہے پاکستان کے خلاف، یہ ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے، اس فتنہ کے خلاف پوری ڈوسیئر ہے، پوری فرد جرم ہے، جس کے اندر آپ یہ دیکھیں فارن فنڈنگ کے کیس سے آپ شروع ہو جائیں کہ جو شخص پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے، پاکستان کے اندر فتنہ پیدا کرنے کے لیے، پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے
جو شخص باہر سے ڈالرز لیتا ہو پھر ان کے بارے میں جھوٹ بولتا ہو، اور آپ دیکھیں پاکستان کی دشمن قوتوں سے اس کو ڈالرز آئیں اور بڑے آرام سے تحریک انصاف والے کہہ دیتے جی کوئی نہیں، کہیں سے $80 آئے، کہیں سے $200 آئیں. بھئی حیران ہوں میں آپ لوگوں کی عقل کے اوپر کہ ای سی پی کا ذرا ایک دفعہ ڈیسیجن پڑھیں اور بتائیں کہ کتنی بڑی اماؤنٹ ہے. کروڑوں روپیہ پاکستان کے دشمنوں سے فورن فنڈنگ کے سلسلے میں عمران خان نے اپنی جیب میں ڈالا ہے، اور اس سے کیا کیا ہے؟ اس سے اپنا کچن تو نہیں چلایا، وہ کچن تو اس کے دوسرے اس کی اے ٹی ایمز چلاتے ہیں. اس سے اس نے پاکستان کے اندر ڈی سٹیبلائزیشن پیدا کی ہے، اور یہ پورا پیٹرن ہے یہ فورن فنڈنگ کا. آپ دیکھ لیں اس کے بعد جب یہ جاتے جاتے پاکستان کے آئین سے جو کھلواڑ کر کے گیا، جیسے سپریم کورٹ سے 5-0 کا ڈیسیجن آیا کہ اس نے سپریم کورٹ کا ڈیسیجن یہ ہے کہ انہوں نے جاتے جاتے آئین توڑ دیا. مطلب میں مقدم ہوں، آپ یہ نارسسزم دیکھیں کہ میں ہوں جو ہوں، باقی پاکستان کا آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پاکستان کے فورن پالیسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پاکستان کی اسٹیبلٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو ہوں میں ہوں، اگر مجھے اقتدار نہیں ملتا تو میں پوری دنیا میں آگ لگا کے رکھ دوں گا. اس قسم کا ذہن، شیطانی ذہن، اور اس شیطانی ذہن کے ہاتھوں پاکستانی قوم 4 سال سے یرغمال بنی ہوئی ہے، بلکہ 4 سال سے زیادہ سے یرغمال بنی ہوئی. اور یہ شیطانی ذہن، یہ فورن فنڈڈ فتنہ پاکستان کے اوپر 4 سال حکمران رہا، پاکستان کے سیاہ اور سفید کا مالک رہا، کہ آج بھی ہمیں دن رات محنت کرنی پڑی ہے، لیکن پاکستان کی معیشت کو یہ جس جگہ پہنچا گیا ہے، ہم ابھی بھی اس کو سٹیبلائز کرنے کے اس پوزیشن میں نہیں آئے.